السلام خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں عافیہ اور آپ سن رہے ہیں ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، یہ آج کی کہانی ایک رکشہ ڈرائیور کی ہے جو ایک بارش کی رات کو خوفناک سڑک پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ کیسے ایک معمولی رات، معمولی سفر ایک خوفناک تجربے میں بدل گیا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ اس سسپنس اور ڈراؤنے سفر پر چلیں، جہاں حقیقت اور بھوتوں کی دنیا آپس میں مل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بارش کی رات تھی اور سڑکیں چمک اٹھی تھیں۔ احمد ایک رکشہ ڈرائیور اپنے معمول کے سفر پر تھا۔ اس نے اسی سڑک پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا جو شہر کے لوگوں میں خوفناک سڑک کے نام سے جانی جاتی تھی۔ شہر میں ایسی کہانیاں مشہور تھیں کہ اس سڑک پر رات کے وقت عجیب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن احمد کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن تھا اور ان باتوں کو محض افواہیں سمجھتا تھا۔ آج رات بھی بارش تیز تھی اور ہوا کی سردی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ احمد اپنے رکشے میں بیٹھا چھت کے نیچے خیمہ بناتے ہوئے شہر کے پوش علاقے سے باہر نکل رہا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور شہر کی روشنی دور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی احمد نے خوفناک سڑک پر قدم رکھا، اس نے محسوس کیا کہ ایک عجیب سا سکوت ہے۔ احمد نے ایک بائیں مڑنے کی کوشش کی، لیکن رکشہ اچانک رک گیا۔ اس نے کئی بار سٹارٹر کو گھمایا لیکن رکشے کے انجن میں کوئی جان نہیں آئی۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سا خوف اٹھنے لگا۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور اس کی بوندیں رکشے کے چھپر پر زوردار آواز پیدا کر رہی تھیں۔ اچانک ایک ہلکی سی روشنی دور سے آتی نظر آئی۔ ایک عورت جو سفید لباس میں ملبوس تھی بارش میں کھڑی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احمد نے اس عورت سے مدد طلب کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ عورت نے آہستہ سے احمد کی طرف قدم بڑھائے اور کہا، کیا آپ مجھے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ احمد نے سوچا کہ شاید یہ عورت مشکلات کا شکار ہے، لہٰذا اس نے اسے رکشے میں بٹھا لیا۔ رکشہ دوبارہ چل پڑا، لیکن آج وہ رکشے کی رفتار اور سمت میں کچھ عجیب محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی رکشہ چلنے لگا، سڑکیں اور گہرائی میں مزید ڈھکی ہوئی نظر آنے لگیں۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اور ہوا میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ عورت نے احمد کو ایک پرانے راستے کی طرف جانے کا اشارہ کیا جو عموماً نظر انداز کیا جاتا تھا۔ احمد نے احتیاط کے ساتھ رکشہ اس طرف موڑ دیا، لیکن سڑک پر چمکنے والی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ راستے کے کنارے پر کچھ قدیم درخت کھڑے تھے جن کی شاخیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور ایک ہولناک سایہ بنا رہی تھیں۔ احمد نے رکشے کی رفتار کم کی اور مزید محتاط ہونے کی کوشش کی۔ عورت خاموش تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو احمد کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ راستہ مزید سنسان اور پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ رکشہ ایک قدیم اور سنسان قبرستان کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں ایک پرانی عمارت تھی جو گر جانے کے قریب تھی۔ احمد نے خاموشی سے عورت کی جانب دیکھا۔ عورت نے جواب دیا، یہی جگہ ہے۔ احمد نے رکشہ روکا اور جب عورت نے اترنا شروع کیا تو احمد نے دیکھا کہ عورت کا جسم دھندلا سا ہوتا جا رہا تھا۔ عورت ایک قبر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد نے جلدی سے رکشہ بند کیا اور اس کی طرف دوڑا، لیکن وہ عورت ایک قبر میں غائب ہو گئی۔ احمد کے دل کی دھڑکن اب تیز ہو چکی تھی۔ اس نے قبرستان میں بکھری ہوئی قبریں دیکھی اور محسوس کیا کہ اس کا رکشہ خود بخود چل رہا ہے۔ اس نے بڑی کوششوں کے بعد رکشے کو روکا اور قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ بارش کی شدت میں اب اضافہ ہو چکا تھا اور ہوا کی سردی بڑھ گئی تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا، جیسے قبرستان کی قبریں خود زندہ ہو رہی ہوں۔ اس نے کوشش کی کہ وہاں سے نکل جائے،
لیکن ہر راستہ اس سے مزید گہرا اور سنسان لگ رہا تھا۔ احمد نے ایک آخری کوشش کی اور رکشے کو ایک طرف موڑ دیا جہاں سے سڑک کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خدا سے دعا کی اور رکشے کی رفتار بڑھائی۔ بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا اور ہوا کی تیزی میں اسے اپنے گھر کی یاد آئی۔ آخری لمحے میں احمد نے سڑک کے کنارے ایک روشنی دیکھی جو اسے شہر کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے رکشے کی رفتار کو تیز کیا اور چند لمحے بعد وہ شہر میں واپس پہنچ گیا۔ شہر میں پہنچ کر احمد نے اپنے گھر کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی جسمانی حالت کافی بگڑ چکی ہے۔ اس نے اپنی کہانی دوستوں کو سنائی اور سب نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا، لیکن احمد نے اپنے دل میں یہ عزم باندھ لیا کہ وہ کبھی بھی خوفناک سڑک پر دوبارہ سفر نہیں کرے گا۔ شہر میں واپس آ کر احمد نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک مستقل خوف چھپ گیا ہے۔ وہ اکثر رات کے وقت اسی عورت کو خواب میں دیکھتا تھا جو اس کے ساتھ قبرستان میں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ احمد نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ عورت کون تھی اور اس کی کہانی کیا تھی۔ اس نے مقامی لوگوں سے بات کی اور سنا کہ وہ عورت ایک قدیم حادثے کی متاثرہ تھی جس نے اس سڑک پر اپنی زندگی گنوائی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی روح ابھی بھی اس سڑک پر بھٹک رہی ہے اور وہ لوگوں کو اس کی مدد کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ احمد نے اپنے تجربے سے سبق سیکھا اور لوگوں کو خوفناک سڑک پر جانے سے منع کیا۔ اس نے اپنے دل میں ایک مضبوط عزم باندھا کہ وہ لوگوں کو ایسے حادثات سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اپنی زندگی کو نیا مقصد دیا اور سچائی کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ کبھی بھی اس سڑک پر نہ جائیں۔ احمد کی کہانی نے لوگوں کو خوفناک سڑک کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اس سے اپنے تجربے کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ نے آج کی کہانی سے سبق سیکھا ہوگا۔ احمد کی دل دہلا دینے والی کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ کبھی بھی نامعلوم راستوں پر قدم نہ رکھیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں جہاں میں آپ کو مزید خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانیاں سناؤں گی۔ تب تک محتاط رہیں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔